اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اپنے تمام گروپ ممبران کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی سے کچھ ٹائم نکالا۔ باقاعدہ کلاسز جو ہیں وہ تو انشاءاللہ 1 مئی کو ہی شروع ہوں گی، لیکن اس سے پہلے بس چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتی تھی کہ کافی ٹائم سے جو ہے میرا دل یہ کرتا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اسلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا اسلام تھا نا، اس کے متعلق بات کی جا سکے، اس اسلام کو سمجھا جا سکے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور والدین کی دعاؤں کی وجہ سے آج آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک چھوٹی سی کوشش لے کے آئی ہوں۔ اور والدین صرف اپنے والدین ہی نہیں ہوتے، بلکہ ساس اور سسر بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ والدین ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آج میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت یہ کام کر رہی ہوں تو وہ انہی 2 والدینوں کا نتیجہ ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام پر جو خاندانی روایات اور بدعتوں کی دھول پڑ چکی ہے، جس نے کہ مسلم امہ کو جو ہے وہ فرقوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا نا، اس کو گم کر دیا ہے۔ تو بس یہی کوشش ہے کہ اس دھول کو قرآن کی روشنی میں دین اسلام پر سے اتارا جائے اور حقیقی اسلام کو پھر سے اپنے ذہنوں میں تر و تازہ اور خشاش بشاش کیا جائے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس اسلام سے مشرف کرایا جائے کہ جس کی بدولت ایک خاک کے پتلے کو اشرف المخلوقات کا لقب ملا، اور اس کے سامنے فرشتوں کی بھی جبین نیاز جھکوا دی گئی، اور ذرا سی اکڑ دکھانے پر ابلیس کو اتنے اعزازات دینے کے باوجود راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اگرچہ اسلام ایک وحشتناک اور جہالت سے پر معاشرے سے شروع ہوا تھا، اور آپ سب جانتی ہیں کہ یہ بہت چھوٹے سے جزیرہ عرب اور سنگلاخ پہاڑوں اور بے آب و گیاں وادی میں اس کی نشوونما ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور جان سارے صحابہ نے کچھ اس طرح سے اس کی پرورش کی کہ بہت کم وقت میں یہ نہ صرف روم و ایران پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، بلکہ اسپین اور جبرالٹر کی اونچی اونچی چوٹیوں پر اسی کے پرچم کے پھریرے لہرانے لگے، اور دنیا میں ہر طرف اس کی شہرت چھا گئی، اور اس قدر عزت اور عروج پایا کہ ترقی کا تمام تر صحرا جو ہے وہ اسی کے سر پر سجایا گیا۔ کیسے کیسے سائنسدان اور ریاضی دان اور طب میں ماہر افراد پیدا ہوئے، اور یہ جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ آج بھی اسپین میں اسلام کے مسلمانوں کے وہ عظیم جو ہے وہ شاہکار موجود ہیں۔ مسجد قرطبہ ہے، اور محل ہے الحمرا، قلعہ ہے، یہ ساری چیزیں آج بھی اسپین میں موجود ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر آج ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مسجد قرطبہ کو دیکھ کر جو ہے وہ دل اس قدر ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم کیا بتائیں۔ یہ اندلس کے کچھ مناظر ہیں آپ کے سامنے کہ جو مسلمانوں کی نشانیاں ہیں، اسپین میں اسلامی قدریں آج بھی موجود ہیں، لیکن آج 1400 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ آج اسلام کی عظمت اور شان و شوکت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جس اسلام نے عرب سی وحشی قوم کو تہذیب و شائستگی کا استاد منوایا تھا، آج وہی اسلام ہے کہ جو قومیں آج ترقی یافتہ مانی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کو وحشی اور بے تمیز سمجھتی ہیں۔ وہ اسلام کہ جس نے رحمت خداوندی بن کر دنیا میں امن اور صلح کا، محبت اور الفت کا اتحاد قائم کیا تھا، آج وہی اسلام ہے کہ اس کے پیروکار، اس کے فالور خود آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں،
آج ہم اس قدر فرقوں میں بٹ گئے ہیں کہ گننا محال ہے، جبکہ قرآن کی پکار ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن مجید ہے اللہ کی رسی۔ لیکن افسوس کہ آج قرآن سے دوری کی وجہ سے ہی اسلام فرقوں میں بٹ کر رہ گیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو سائنسدان، ڈاکٹر یا بزنس مین تو بنانا چاہیں گے، لیکن اسے قرآن کا عالم نہیں بنانا چاہیں گے۔ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے کہ وہ قرآن کا علم سیکھیں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں، لیکن افسوس کہ آج کوئی ایسا کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اور اول تو کوئی دینی تعلیم کی طرف جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی آئے گا بھی تو لوگوں کا بس یہی دل کرتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ حفظ کرنا جو ہے وہ بری بات ہے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں مہارت اور قرآن کے تفسیر کی آگاہی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اور غور و فکر اور جو ہے وہ بغیر علم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہمیں وہ زبان نہیں آئے گی تو ہمیں کیسے علم ہوگا کہ آخر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، تو ہم کوئی بھی اگر اردو کی بک پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف صاف جو ہے اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بک ہم کسی انگلش میں پڑھیں یا فارسی میں پڑھیں یا کسی اور زبان میں پڑھیں تو پھر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہمیں اس زبان میں مہارت حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ABC کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہمیں کوئی انگلش کی بک کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جب بھی چھوٹے بچے کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پڑھو جی، A فار ایپل، ایپل میں نے سیب، B فار بوائے، بوائے میں نے لڑکا، اس طرح سے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اگر خالی انگلش ہم بچے کو پڑھاتے رہیں گے اور اس کے مطلب کا اسے نہ پتہ ہو تو اسے یہ کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے۔ لیکن افسوس ہے کہ قرآن کریم کو پڑھاتے ہوئے ہم اس بات کو ذرا بھی نہیں سوچتے۔ بس یہی چیز یہاں سے ہی آ کر تو یعنی ہم نے غلط سٹیپ لے لیا کہ قرآن کے معاملے میں ہم اس کو یعنی اتنے بھی جو ہے اہمیت نہیں دیتے کہ جتنی ایک عام کتاب کو، جیسے ایک عام بک ہوتی ہے، اس کو دینی چاہیے۔ ہم بس کہتے ہیں کہ چلو بس ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ لے اس کو اور قرآن بس ختم کر لے اور بس ٹھیک ہے، ہو گیا، یا حفظ کر لے تو بس ٹھیک ہے، اور بس پڑھ کے تو اس کو اپنے مردوں کو جو ہے وہ اس کا ایصال ثواب پیش کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اس کو سنا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ رب العالمین جی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، ہدایت ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن تو بڑا مشکل ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ پھر یہ ڈرایا جاتا ہے کہ اس میں تو محکم ہیں کچھ آیتیں، کچھ جو ہیں وہ متشابہات ہیں کچھ آیات، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی جو ہے وہ محکمہ ہے، کون سی متشابہ ہے؟ تو غرض یہ کہ بس چھوڑ دیں، ان مشکلات میں ہم کیوں پڑیں، بس تلاوت ہی ٹھیک ہے، بس وہی کرتے رہیں اور بس وہ کافی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ اور ایک بار نہیں بلکہ سورہ قمر میں 4 بار ایک ہی آیات کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ رپیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نظریں چراتے ہیں، تو پھر قصوروار کون ہے؟ اچھا، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے نام کوئی نصیحت لکھنا چاہیں یا انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا اسے کسی ایسی زبان میں لکھ دیں گے جو آپ کا بچہ جانتا ہی نہ ہو اور وہ اسے سمجھنے سے ہی قاصر ہو؟ نہیں نا، بلکہ آپ تو بالکل آسان الفاظ میں لکھیں گے کہ تاکہ جو ہے پھر اس کو سمجھ آ جائے، میرے بچے کو جو بھی میں لکھوں
وہ اس کو سمجھ سکے، تو پھر وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی زبان میں ہمارے لیے پیغام بھیجے کہ جسے ہماری عقل سمجھ ہی نہ سکے؟ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ قرآن عرب لوگوں کے لیے عربی زبان میں بھیجا گیا تھا تاکہ انہیں اسے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، ان کو ہر چیز کی صاف صاف سمجھ آئے۔ لیکن اب بدقسمتی سے ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اردو ترجمے کی ضرورت رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی عربی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اس کی ہم ترجمے پر بھی غور کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ جو بھی آیت ہم پڑھیں تو ہم اس کو سمجھ سکیں۔ پھر اپنے بچوں کو عربی زبان بھی سکھانے کی کوشش کریں، اس طرف توجہ دلائیں کہ کم سے کم کوئی ایک بچہ تو ایسا ہو جو اللہ کی اس کتاب کی تعلیم حاصل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ یورپ میں ہیں ان کو تو اس میں زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ میں جب سے جو ہے وہ ادھر آئی ہوں تو کوشش کر رہی ہوں، لیکن ابھی کوئی بھی خاطر ہوا فائدہ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں تقریباً 15 دن جو ہے وہ ہو گئے ہیں، یہ پوسٹ میں شیئر کر رہی ہوں کہ گھر بیٹھے بالکل فری میں قرآن کی تعلیم حاصل کریں، لیکن صرف جو ہے وہ چند لوگ اس طرف آئے ہیں، چند لوگ جو ہے وہ اس بات پر رضامند ہوئے ہیں۔ تو آپ جہاں سے بھی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ دنیا میں سے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اپنے رب کے محبوب بندوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ اپنی طرف آنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، ہمت دے، اور آپ سب کو اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو مل کر اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔